بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے اور اختتام ماہ ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رمضان جو اپنی برکت و رحمت اور عنایت ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے۔ ماہ شعبان کی فضیلت: ماہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چونکہ رمضان کا مقدمہ ہے اس لیے اس میں رمضان کا استقبال کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک الحدیث۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فزن ہونے والا ہے۔ شعبان کی فضیلت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان۔ ترجمہ: شعبان کی چاند کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے۔ ماہ شعبان کے روزے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہی ہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض تو وہ ہے جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہے انہیں موضوع و من گڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہے لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہے۔ عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان الحافظ۔ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ فضیلت شب برات احادیث مبارکہ سے: عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان؟ قالت ما فيها يا رسول الله؟ فقال فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی شعبان کی نصف والی رات کی جو 15ویں شعبان کو آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس سال بنی آدم میں سے یہ بنی آدم پیدا ہوگا، اور اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بنی آدم میں سے یہ شخص جو ہے اس سال وہ
وفات پائے گا، اور اس میں اعمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پیش کی جاتی ہے، اور اس رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے اس سال میں کتنا رزق ملے گا۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے اتانی جبریل علیہ السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك إلى آخره، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ نصف شعبان کا جو رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بنی کلب قبیلے کی جو بیڑ بکریاں ہے اس کی بالوں کی بقدر جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے مشرک کو اور نہیں کینہ ور کو اور نہیں جو ہے قطع رحمی کرنے والے کو اور جو ہے جو اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ رکھتا ہو اور جو والدین کا نافرمان ہو اور جو شراب پینے والا ہو اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کی بہت بزرگی اور برکت کی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی ملتقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایت مروی ہے جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنثور میں جمع کر دی ہے۔ ان روایت کے ذوق کے باوجود شب برات میں اہتمام عبادت بدعت نہیں۔ ایک روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں قبرستان جانا معلوم ہوا، لیکن آپ کا اس پر مداومت اختیار کرنا ثابت نہیں، لہٰذا اسی سنت مستمرہ نہ کہا جائے گا، بلکہ کبھی کبھی شب برات میں زیارت قبور کے لیے چلا جائے تو مساعدہ نہیں، لیکن اسے ضرور سمجھنا اسی شب برات کے ارکان میں داخل کرنا منکرات میں سے ہے۔ قبور پر اجتماعی حاضری، میلہ ٹھیلا اور چراغ کرنا وغیرہ ایسے امور ہے جو بدعات ہے، اس طرح یہ عمل مستحب نہیں بلکہ گناہ بن جائے گا۔ شب برات کی چند بدعات و منکرات: مساجد میں شب بیداری کے لیے عوام کا اجتماع کرنا، اشتہارات و اعلانات کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا، شب برات میں خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، مثلا ایک موضوع و من گڑت روایت کی بنا پر 100 رکعت پر نماز پیش کی جاتی ہے۔ شب برات میں حلوہ کی پابندی سے پکانا اور اس کے بغیر اس کی فضیلت سے محروم ہونے کا نظریہ رکھنا، شب برات میں فوت شدہ لوگوں کی ارواح کا اپنے گھروں میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا، شب برات میں قبرستان میں میلہ کرنا اور جماعتوں اور ٹولی کی شکل میں جمع ہونا، شب برات میں مسور کی دال پکانے کی ضروری سمجھنا، شب برات میں آتش بازی کرنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں کم کرنے کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 رات کو عبادت کرنا، یعنی 8 رکعت نفل پڑھنا، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا، اور پھر جو ہے نماز فجر کے لیے اٹھنا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو جائے۔ ساری رات جو ہے جاگنا یہ اس کا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف عبادت ہے، اور عبادت اس وقت کی جائے جب آدمی جو ہے جتنا کر سکتے ہو۔ اگر نیند کا غلبہ ہو تو آدمی سو جائے اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھے۔ اور دوسرا کام جو ہے جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھنا، یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔